ایک بڑے ہی زبردست محدث ہیں علامہ منذری علیہ الرحمہ۔ حضرت کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے الترغیب والترہیب۔ حدیث کے اندر یہ کتاب ہے، علماء جانتے ہیں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، سینکڑوں احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت نے ایک حدیث اس کے اندر نقل فرمائی ہے کہ اس امت کے پہلے لوگوں میں جو کامیابیاں تھیں، جو فلاحیابیاں تھیں، آخر وہ لوگ کامیاب کیوں تھے؟ ان کے اندر کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے شروع کے لوگوں میں جو فلاح اور کامیابی آئی ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے آئی ہے۔ یعنی یہ امت شروع کے دور میں جو کامیاب تھی، فلاح کے راستے پر تھی، دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، کیا وجہ تھی؟ لاڈلے پیغمبر نے فرمایا دو وجہ تھی۔ نمبر ایک، دنیا سے بے رغبتی اور بے فکری۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور بے فکری پیدا ہو جائے تو انسان تمام گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ کی فرمانبرداریوں کی طرف چل پڑے گا۔ امام بیہقی نے تو ایک حدیث نقل فرمائی ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی انسان نہ معلوم کیا کیا کر بیٹھتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو انسان کو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ انسان نماز چھوڑتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، جھوٹ بولتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، چوری کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، ڈاکہ ڈالتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، زناکاری کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، شراب پیتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اگر دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے تو خود بخود وہ تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چل پڑے گا، اللہ کے حکموں کی طرف چل پڑے گا، ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے گا، ہر وقت اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کی محبت کو اختیار کر لیا ہے، اگر اس کو دنیا کے تمام مرشدین و مصلحین بھی رائے راست پر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اور جس بندے نے ترک دنیا کو پسند کر لیا اس کو تمام دنیا کے مفسد اور گمراہ لوگ بھی رائے راست سے بھٹکا نہیں سکتے، اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں بہت ہی دل کے رنج اور غم سے اور دل کی گہرائیوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بیٹھائیے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت نکلے گی، ہم اللہ کے قریب ہوں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، زناکاری کو چھوڑیں گے، جھوٹ کو چھوڑیں گے، سچائی کو اپنائیں گے، توبہ کریں گے۔ ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر رب العالمین اپنے پیارے اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور تڑپ پیدا ہوگی۔ دوسری بات، لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بات میں اللہ رب العزت پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کریں مکمل یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب یہ صفت بھی بندے کے اندر آئے گی تو کبھی بھی بندہ مایوس نہیں ہوگا، کبھی بھی غم اور رنج میں نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو بندہ یہی سوچے گا کہ میرے پیارے اللہ کی طرف سے یہ آئی ہے، میرے پیارے اللہ کی مرضی یہی ہے، تو اس طرح بندے کو صبر آ جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دو چیزیں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے شروع کی جو لوگ تھے، امت کے شروع کے جو لوگ تھے وہ فلاح اور کامیابی کے راستے پر جو تھے وہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے تھے۔ نمبر ایک، دنیا سے بے رغبتی،
نمبر 2، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے بعد کے لوگوں میں جو ہلاکت آئے گی وہ 2 چیزوں کی وجہ سے آئے گی۔ نمبر 1، مال و دولت میں بخل اور کنجوسی۔ نمبر 2، جتنا مقدر میں نہیں ہے اس سے زیادہ کی امیدیں باندھنا۔ جب آدمی کی حرص بڑھ جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، تو پھر انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے نامعلوم کتنے گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے، بندہ چاہے کہ میں اس سے زیادہ حاصل کر لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے بندے کو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، دنیا سے برغبتی والی صفت کو اپنانا چاہیے، اپنے دلوں کے اندر دنیا کی نفرتیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور اپنا قرب نصیب فرمائے۔